آپس میں ریلیشن شپ بہتر ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ پراپر جو ایک پتہ نہیں چلے گا کہ واٹ از اے کاز, جبکہ اٹس اے بگ کوشچن مارک آن برٹش انویسٹیگیشن کے اوپر اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اوپر جو کہ ورلڈ فیمس ہیں انویسٹیگیشن میں, آل آف دا ورلڈ ٹیکنیکل اسسٹنس اویلیبل ٹو دیم. اف دے کانٹ فائنڈ دیٹ مینس کہ there was something wrong and their system has a big question mark. Brigadier Saab, another subsequent questions that stems out of the same debate would be کہ جو یہ لیبر پارٹی کے بعد اب کنزرویٹیوز کا چینج ان کے پولیٹیکل سسٹم میں آیا ہے, ہم نے دیکھا کہ وین ایور وی ور کالڈ دا فرنٹ لائن اسٹیٹ آف ان دا وار اگینسٹ ٹیرر, تو ٹونی بلیئر as well as Gordon Brown, they both have been very active and supportive of this entire thing. George W. Bush کے ساتھ جو ان کی alliance تھی, that is the main reason that has costed Labour Party کہ اب وہ پاور میں نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ at that point they had a very soft, they had a cordial relation with Pakistan جو strengthen ہوتی جا رہی تھی, اور ابھی بھی in the wake of the floods they have been very forthcoming with the aid packages. لیکن overall آپ کیا کہتے ہیں کہ conservatives coming into power کہ پاکستان کے ساتھ کیسے روابط ہیں انکلوڈنگ کنزرویٹو گورنمنٹ اینڈ دا ریلیشنز ود این کیو ایم؟ تھوڑا سا مے بی فائنڈ دیئر ڈفرنس, لیکن ٹل دا ٹائم برٹشرز پالیسی از ٹو ٹو دا لائن آف امریکنس. جنرلی ویدر دے آر لیبر پارٹی اور کنزرویٹیوز ہیں, وہ ان کی تھنکنگ, ان کا تھاٹ پروسیس آر لنکڈ ود امریکنس اینڈ نیٹوز, خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ. اور جب تک ان کے برٹش ٹروپس لنڈن اس میں افغانستان میں لڑائی کر رہے ہیں, they would not like to do anything which goes against their policies and the life of their troops it as at risk. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ابھی ان کے ریلیشن شپ بہتر ہی رہیں گے, اور ہم امید بھی کرنی چاہیے. اور ایون اس اسٹیج کے اوپر جب کہ یہاں فلڈز آئے ہیں, وہ کافی اس میں آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, کافی ملینز آف پاؤنڈز انہوں نے ہمیں دیے بھی ہیں, تو وہ فرق نہیں آئے گا, لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ضرور آئے گا. جتنا ڈفرینس پہلے ٹونی بلیئر یا گارڈن براؤن کے ساتھ تھا, اس میں تھوڑا سا ضرور فرق پڑے گا, کیونکہ وہاں پر اوباما کے تو وہیں پر وہ موجود ہیں, ان کی پالیسی وہی ہے, اور سرج بھی وہ ابھی ٹروپ سرج جو افغانستان میں وہ زیادہ ہو رہی ہے. کمنگ ڈیز آر کمنگ مور کروشل فار برٹش اینڈ نیٹو ٹروپس ان افغانستان. تو اس لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ان کا لنکیجز رہیں گے. وداؤٹ دا سپورٹ آف پاکستان دیر از نو کوشچن کہ دے کین ڈو اینی تھنگ ان افغانستان. بلکہ وہی بات ہے کہ پاکستان نے اتنا اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کیا, اپنی امپورٹنس کو اور زیادہ شو نہیں کیا. وی کوڈ ناٹ ایکسپیکٹ واٹ وی شوڈ ہیو ڈن وچ ایجپشن ڈیڈ ان گلف وار, اور ٹرکی نے کیا اس وار میں کیا. ویو آفس بھی ہو گئے, ہر چیز ہو گئی, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی لگتا ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے. ان کو کہا یہ جا رہا ہے, ابھی کل کی ہی شہ سرخی تھی کہ دا ورلڈ بینک از ناٹ ویری ہیپی کہ ابھی تک فلڈ ٹیکس پاکستان پہ امپوز نہیں کیا گیا. یہ ویسے بات بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے ان کی بات. آئی پرسنلی فیل, دیکھیں بات یہ کہ دیش ہے کہ دیئر ٹیکس منی از کمنگ ٹو اس, and what our people are doing for their people who are flood affected. تو تھوڑا سا ٹیکس آپ کو اتنا کرنا چاہیے کہ آپ کو ان کو یہ میسج کنوے کریں کہ پیپل آف پاکستان, دوز who are not affected and those who can pay, they have certain share in the providing relief goods. Brigadier Saab, the way I've read this situation, میرے خیال میں بات in essence the vision is absolutely right, because اگر ہم آگے بڑھ کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لیکن کسی بھی ایفرٹ کا سسٹینیبل ہونا, پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے سامنے جو مسائل ریلیف کیمپس کے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھٹا ہی کے کیمپ کی اگر میں پرسوں کی رپورٹ اٹھاتی ہوں تو کہا جا رہا ہے کہ 75% of the flood affectees who are in that camp run the risk of being starved. ایک بچی کی ابھی بھی starvation سے ڈیتھ ہوئی, وہ بھی شاید سرخی بنی. we are problems brew کر رہی ہے. لیکن coming back to the topic today, آج ہم بات کر رہے تھے جی کہ فورن ایجنسیز کا ہم ہمیشہ نام لیتے ہیں کہ جی اوکے وہاں پہ انویسٹیگیشنز جاری ہیں. وی انڈرسٹینڈ دا لارجر گیم جہاں پہ افغانستان, پاکستان, یو کے اور یو ایس اے کے ریلیشنز کی بات کی جاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان میں بھی جب ٹارگٹ کلنگ کا پورا معاملہ ایک طرح سے پھر سر ابھارتا ہے اور ایک افراتفری مچ جاتی ہے, فورن ایجنسیز کا فوراً نام آیا جاتا ہے. Who are these foreign agencies? How do they operate? اور ان کے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اٹس مور ایزی کہ ہم فورن ایجنسیز کو بلیم کر دیتے ہیں. پہلے ہمیں ان ہاؤس ضرور دیکھنا چاہیے, انورڈ دیکھنا چاہیے, ہماری اپنی کیا ویکنیسز ہیں, اینڈ وائی وی آر بینگ ایکسپلائٹیڈ بائی دا فورن ایجنسیز. مے بی اٹ از را اور اینی ادر افغان ایجنسیز ہیں اور اسرائیل ایجنسیز ہیں اور اینی ادر ایجنسیز ہیں. The point is first we should put our house in order and then we should criticize anybody else. Absolutely. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ we don't have a will
and we don't have an ability. Now, lacking of both things is very serious. If you have a will, still you can't do anything because there is no ability. If you have an ability, then if there is no will, then still you can't do. So they both are correlated. Absolutely. प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है कि यहाँ पर आपने देखें अभी इतनी टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई. एवरी टाइम द इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, सर्टन गिव एंड टेक्स होती हैं, सर्टन प्रोमिसेस होते हैं, एंड आफ्टर 2-3 वीक दोज आर ऑल फिनिश्ड एंड अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. So that means that there is no system, there is no will and there is no ability. Ability के लिए you need to have the best possible bureaucracy and administrators जो यहाँ पर मौजूद हों जिसको implement करें. आप एक order pass करते हैं, if it is not implemented then the everything is gone. यानी एक तो सबसे पहले आपके पास विल हो एंड यू हैव टू मेक अ वेरी सस्टेनेबल एफर्ट कि आप किस तरह अपनी कैपेसिटी, अपनी जो पावर्स हैं टू मेक सच ए चेंज, उसको भी आप उभारते जाएं, इन्हांस करते जाएं. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अल्ताफ बात कर रहा हूँ कराची. जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम टारगेट किलिंग और ये बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये टारगेट किलिंग किस चीज पे होती है. सही. गाड़ियों पे या मोटरसाइकिल पे होती है. नंबर 1. नंबर 2, बंदे करते हैं, लेकिन पहली चीज जो चीज इस्तेमाल होती है वो गाड़ियां हैं. हम उसकी रजिस्ट्रेशन ना हमारे पास प्रॉपर है, सही, ना हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ना उसके बारे में किसी को पता है कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है. हम नंबर्स भी ले लेते हैं, लेकिन हम सही बंदे के ऊपर नहीं पहुंच सकते. बिल्कुल सही. तो हम सबसे पहले तो अपनी ये रजिस्ट्रेशन, मोटर रजिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना हमारा सबसे पहला काम है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वे पे इन्वेस्टिगेशन कर सकें. आप थैंक यू फॉर दैट सजेशन. यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारा जो फॉरेंसिक्स पे आपने दोबारा बात की है, जो इन्वेस्टिगेशन लेग होता है, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन सी बाइक्स, कौन सी गाड़ियाँ और कौन सा असलहा इसमें काम में लाया जा रहा है, एंड वेयर इज़ इट ऑल कमिंग फ्रॉम. कभी कभार कहा जाता है जी चोरी की गाड़ी थी या चोरी की मोटरसाइकिल थी, उसको भी हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस करना मुश्किल होता है. वेपनाइजेशन भी है माशरे में, ये वेपन्स किसके होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं. हमारे यहाँ तो फिर सर सोफिस्टिकेटेड तरीका जो कहते हैं ना कि जी गोलियां, और ये जब हम डॉक्टर इमरान फारूक के केस को देखते हैं, देयर वर नो वेपन्स इन्वॉल्व, लेकिन छुरी से, चाकू से वार किया गया. बहरहाल जी, इस पे मजीद बात करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे 5371477 पे. जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया. हमारा दीन, हमारा मजहब हमें यही सिखाता है, लेकिन बहरहाल इस पे भी लोग इतना ज़्यादा गौर ना करते हुए ये चीज़ें बहुत आम हमारे लिए, हमारे माशरे का हिस्सा बनती जा रही हैं. सो मच सो दैट पीपल हैव गॉन इनसेंसिटिव. अगर हम ये कहें कि हम बेहिस हो गए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 10-15 लोगों का एक दिन में मर जाना एक शहर में हमारे लिए अब बड़ी बात नहीं रह गई है. लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि हम इस पर सेंसिटिविटी अपनी बनाए रखें, इसका एहसास करें. इस पर मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.